ماہ ذو القعدہ کی آج 27ویں تاریخ ہے۔ 30ویں تاریخ میں ایک بڑے حیدرآباد کے عظیم المرتبت بڑی نامور شخصیت، جنہوں نے علم دین کی ایسی خدمت کی کہ آج تک ان کے علم کی نہریں جاری ہیں، حضرت مولانا محمد یعقوب محدث رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت بانی جامع نظامیہ کے پہلے شیخ الحدیث، جامع نظامیہ کے پہلے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب محدث رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت اعظم گڑھ میں ہوئی، یو پی میں، اور وہاں کے بعض مدارس میں آپ نے علم حاصل کیا مختصر سا۔ پھر اس کے بعد حج کو تشریف لے گئے۔ حج سے واپس آنے کے بعد میں مراد آباد کے ایک مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی، تو اس کے بعد پھر وہاں سے آپ حیدرآباد تشریف لائے، علم وغیرہ حاصل کرنے کے بعد حیدرآباد تشریف لائے۔ حاضرین، جب آپ حیدرآباد تشریف لائے تو یہاں موسیٰ بولی کے قریب میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو شکر کوٹھا کہتے ہیں۔ شکر کوٹھا ایک علاقہ ہے، وہاں کی مسجد میں آپ امامت بھی فرماتے تھے اور درس حدیث دیتے تھے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب محدث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب صابری چشتی قادری، صابری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، چشتی قادری ہیں۔ تو آپ درس حدیث دیا کرتے تھے نماز عصر کے بعد۔ جامع نظامیہ کا اس وقت قیام ہوا تھا اور کئی اساتذہ وہاں پر تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض حضرات نے کہا کہ یہاں ایک مولانا رہتے ہیں، مولانا یعقوب صاحب، بڑے حدیث میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، بڑی اچھی تفسیر فرماتے ہیں، وضاحت اس کی تشریح فرماتے ہیں، ان کو اگر مدرسے میں جامع نظامیہ میں اگر تدریس کا موقع دیا جائے تو طلباء کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کسی کے کہنے پہ کس کا بھی تقرر نہیں کرتے تھے، آپ خود جانچتے تھے، امتحان لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نماز عصر میں ان کی مسجد تشریف لے گئے، شکر کوٹھا، اور اس وقت حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کا مکان چیلا پورے میں تھا، موسیٰ بولی کے قریب۔ یہاں سے آپ وہاں تشریف لے گئے، نماز عصر ادا کی، عام سامعین کی طرح مجلس میں بیٹھ گئے، اور وہ جو حدیث کا درس دے رہے تھے حضرت نے علمی قابلیت وغیرہ کو جان لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ ہماری نظامیہ کو آئیے، آپ کا تقرر کیا جاتا ہے بحیثیت استاد سے۔ تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آئے، پھر صحبت میں رہے، حضرت سے علم حاصل کیے، حضرت کے شاگرد بھی رہے، ادھر تدریس بھی چلتی تھی، ادھر تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے۔ اور اس کے بعد حضرت مولانا محمد یعقوب محدث آوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی ارادت میں داخل ہو گئے، آپ کے مرید بن گئے، اور شیخ الاسلام سے آپ کو خلافت بھی ملی۔ حضرت محدث یعقوب صابری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی نظامیہ میں جو تدریس کرتے تھے، آپ کی جو تنخواہ ہوتی تھی اس وقت 40 روپے تھی، 40 روپے آپ کا مشاہرہ تھا، تو وہ 40 روپے میں اپنے مہینے بھر کے خرچ کر کے بچت کرتے تھے، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرتے اور بچت کرتے تھے۔ مہینہ دوسرے مہینے کی تنخواہ اٹھانے سے پہلے، مشاہرہ اٹھانے سے پہلے، یہ پچھلے مہینے کی بچی ہوئی تنخواہ مدرسے کو واپس کر دیتے نظامیہ کو، اور کہتے کہ میرا اس پر گزارا ہو گیا، یہ میں واپس کر رہا ہوں، یہ میرے پاس اتنی قیمت بچ گئی، اتنی پیسے بچ گئے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، توکل علی اللہ اور سادگی، اب ایسا نمونہ اب ہم کو کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ یہ حضرت محدث رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کے متعلق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حاضرین، آپ جب درس حدیث دیتے تھے جامع نظامیہ میں، تو آپ کی مجلس میں انسان تو رہتے تھے، ساتھ میں جنات بھی انسان کی شکل میں پڑھا کرتے تھے، انسانوں کی شکل میں جنات آ کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات کب کھلی، یہ راز کب کھلا؟ تو اس کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو جنازہ جب لے جایا جا رہا تھا، جنازے کے ساتھ عوام تو ہے، مگر عوام کے ساتھ ساتھ میں 2 کناروں سے مور چل رہے ہیں، جہاں جہاں انسان ہے اتنے زیادہ مور ہیں۔ تو بعض اس وقت کے بڑے اکابر علماء نے فرمایا یہ جو مور نظر آ رہے ہیں یہ مور نہیں ہے، یہ جنات ہیں، مور کی شکل میں حضرت کے جنازے میں شریک ہوئے۔ تو ایسی عظیم المرتبت شخصیت جامع نظامیہ کے پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یعقوب صابری چشتی قادری شیخ الاسلام کے مرید ہیں، شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، اور شیخ الاسلام کے خلیفہ ہیں۔ اور درس و تدریس آپ کیسا دیتے تھے؟ چند عبارت، بالکل مختصر عبارت ایک کتاب سے میں آپ کو سناؤں گا۔
ہمارے حیدرآباد میں قدیم زمانے میں تقریباً آج سے 80 سال پہلے جو کتابیں چھپی ہیں، 3 کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات یہاں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت کیسے تعلیم دیتے تھے اور مہارت کیسی تھی، اس کے متعلق اس زمانے کے ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ حضرت فضیلت جنگ بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں حیدرآباد تشریف لائے، جامع نظامیہ میں دین و مذہب کی خدمت گزاری کے لیے مأمور ہوئے، اسرت سے زندگی کو ترجیح دے کر خدمت خلق اور خدمت خالق میں مصروف رہے۔ تنگ دستی میں رہتے تھے مگر دنیا داری کی طرف نہیں جاتے تھے، اور آپ کا مشاہرہ 25 روپیے سے بڑھتے بڑھتے آخر میں 100 روپیے تک ہوا، 100 روپیے تک ہوا۔ اور فرماتے ہیں علوم قرآن و حدیث اور فقہ میں دسترست حاصل تھی، افہام و تفہیم میں خاصی مہارت تھی، حسن و خوبی کے ساتھ ہر مشکل مسئلے کو سمجھانے کی وجہ سے طلبہ نہایت آسانی سے سمجھ جاتے تھے۔ ہزارہا تشنگان علم اس چشمہ فیض سے سیراب ہوئے۔ طرز عمل آپ کی زندگی کا نہایت ہی سنجیدہ تھا، اور آخر عمر میں درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے ترک فرما دیا، کیونکہ 1350 ہجری میں آپ کی عمر زیادہ ہوئی تھی، اس لیے درس و تدریس وغیرہ ترک کر دیے، اور 1353 ہجری میں یعنی 3 سال کے بعد میں پھر آپ کا وصال ہوا، تو آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئے۔ 30 ذوالقعدہ کو حضرت کا عرس مبارک ہے۔ اکابر میں سے ہیں، ہمارے دکن کے اکابر علماء محدثین کس قسم کے گزرے، ان کی سادگی کیسی تھی، یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے مناسبت سے چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں